अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉ 24 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान अमारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान में ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं और आपको ख़वातीन काम करती नज़र आएंगी, लेकिन चीफ एग्जेक्टिव की सीट्स पर आपको ख़वातीन बहुत कम नज़र आएंगी। ऐसी चंद ख़वातीन में से एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, शैला जावेद अकरम, जो ना सिर्फ मेडिकल के शोबे में कामयाबी समेटी हैं बल्कि एक बिज़नेस वूमन है। आइए उनकी ज़बानी उनकी कहानी सुनते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी कामयाबी का सफ़र किस तरीके से शुरू हुआ और क्या क्या मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में पेश आई है। आइए मालूम करते हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए वक्त निकाला। इट्स एन ऑनर फॉर मी। अब मैं सबसे पहले हमें ये बताइए कि इतनी कामयाबी से भरपूर आपकी ज़िंदगी है, इतनी कामयाबियाँ आपने समेटी हैं, तो ये सफ़र किस तरीके से कहाँ से शुरू हुआ? ये बड़ा लंबा सफ़र है। ये शुरू हुआ जब से मैंने MBBS किया और अब तकरीबन हो गए हैं मुझे 40 इयर्स। और जब मैंने MBBS किया था उसके बाद से बस ऑन गोइंग ही है ये मेहनत। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि मैं बचपन में, जिस तरह हर कोई सोचता है कि मैं इतना काम करूंगी, मेडिकल के शोबे में जाऊंगी, मैं बिजनेस में जाऊंगी, कभी इस तरीके से आपने सोचा था? अब मैं बताऊं कि मैंने कभी ऐसा प्लान कभी नहीं किया था कि ये प्लान सिर्फ ये था कि मैंने डॉक्टर बनना है, दैट्स ऑल। आगे ये भी नहीं प्लान तब किया था कि किस लाइन में जाना है मेडिकल की, और आगे ये तो बिल्कुल ही कभी सोचा नहीं था कि हम सर्विसेज में आ जाएंगे, मेडिकल सर्विसेज में। जैसे हमने हॉस्पिटल बनाया हुआ है और फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाई हुई है, फिर प्लाजाज बनाए हुए हैं, उसमें आई मीन डिफरेंट बिजनेसेस में आ गए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका बड़ा एक्टिव, फिर लाहौर में चैम्बर बना लिया और उसमें अपने साथ, चूँकि मेरा ख्याल था कि अगर मैं एक्सेल कर सकती हूँ तो बहुत सारी ख़वातीन कर सकती हैं। तो शायद ऐसी उनमें कुछ ऐसी भी हों जिनको चांस नहीं मिलता एक्सेल करने का, तो कुड बी पॉसिबल कि ये जो चैम्बर है ये एक प्लेटफॉर्म बन जाए जिस पर ख़वातीन को एक चांस मिल जाए जिनको नहीं मिल रहा टू एक्सेल। तो मैं तो बगैर प्लेटफॉर्म के एक्सेल की थी, लेकिन हर एक को शायद उस तरह का मिजाज नहीं होता, उस तरह की अप्रोच नहीं होती, तो वो भी डिफरेंट होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो मैंने कहा कि लेट्स गिव इट अ चांस टू द वुमेन कि वो भी अच्छे आगे आए। ठीक, यानी कि आपने सोचा कि अगर ख़वातीन को स्पेशल एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अच्छा, इसकी भी एक अलग कहानी है कि आपने 7 साल लगे आपको ये सब जद्दोजहद जो आपने की, तो उसके बारे में बताइए कि क्या आपके जहन में था और ये किस तरीके से मुमकिन हो पाया? अच्छा, आप और ये चैम्बर ज़रूरी क्यों था? जी, आप अब चैम्बर की अगर बात करें तो जब मेरे बिजनेसेस में सेटल होती जा रही थी, देखिए एवरीबडी आई वुड से कि माशाल्लाह माशाल्लाह माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव और हम दोनों एक ही तरह, हमारी सोच भी एक ही तरह की थी। उसमें ये कोई नहीं था कि मर्द और औरत का इस तरह नहीं था कि जी वो डिमांडिंग हो या डिक्टेटर हो, या जिस तरह होता है कि भाई मैं टॉप पर और तुम सबॉर्डिनेट, इस तरह की अप्रोचेस तो होती हैं ना लोगों की, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, उनके रीजंस भी होते हैं। लेकिन इधर तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इसमें ये था कि सपोर्ट एक दूसरे को थी 100%। इस सपोर्ट वाज द मेजर थिंग जिससे हम चलते गए। मुझे फ्रीडम भी मिल गई काम करने की, सपोर्ट इतनी थी कि टोटल फ्रीडम भी थी, इसलिए फिर मेहनत भी की। जब आपको बहुत फ्रीडम मिल जाए, फ्री हैंड मिल जाए, फिर आप दो रास्ते होते हैं उसके, जो मैंने देखा है ज़िंदगी में। एक वो रास्ता है कि आप तबाही मचा दो, एक वो रास्ता है कि आप बन जाओ। जब आपको 100% फ्रीडम मिलती है तो आई वॉज लाइक द लकी वन आउट कि मैं उस रास्ते पे चल पड़ी जिसमें मैंने मेहनत बहुत की। आई स्टार्टेड बिलीविंग इन हार्ड वर्क और फिर उसका रिजल्ट्स भी निकलने शुरू हो गए। तो दिस वाज द मेन मेरी जो अप्रोच थी टुवर्ड्स माय वर्क। तो इस तरह अकरम मेडिकल बहुत आगे ऊपर किया हमने, इसमें बहुत कंसेप्ट लोगों को दिए, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉपी करके आगे बढ़े, विच इज़ वेरी गुड। इसी तरह डॉन वैली फार्मास्यूटिकल बनी, इस तरह बाकी बिजनेसेस बने। लेकिन मेरे ये बनते गए बिकॉज हमारी मुझे एक अच्छा माहौल मिल गया था अपने घर में। अब ये हम कोई एक स्टैंप नहीं लगा सकते हर घर पे कि उसके घर पे यही माहौल हो और वो इसी तरह हो तो फिर ये चलेगी। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए ना कि भाई जिस तरह का भी माहौल हो ख़वातीन आगे चलें। तो
flexibility ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ flexibility آئے. تو جب ممبر تھی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی, بزنسز کے لیے آپ کو چیمبر کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے, تو وہاں پہ مجھے یہ ماحول نہیں مل رہا تھا, اور مجھے لیکن فیل نہیں ہوتا تھا. اس لیے فیل نہیں ہوتا تھا کہ میری ٹیم تھی میرے پاس, اس میں مرد تھے سارے ڈائریکٹر, کوئی ڈائریکٹر فائنینس, تو کوئی ڈائریکٹر فلاں, تو کوئی ڈائریکٹر کامرس, یہ سارے تھے نا. تو وہ مطلب میں تو ہیڈ پر تھی, تو وہ میرے کام ہو جاتے تھے. مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کیا آبسٹیکلز ہیں بینکس میں, میرے بندے جا رہے ہوتے تھے. آئی واز لائک دس از ہیڈنگ دیم. لیکن یہ سچویشن ہر عورت کے ساتھ تو نہیں ہوتی. جب وہ جاتی ہے تو اس کو یہ سارے ہرڈلز ہمیں بتاتے تھے کہ لاہور چیمبر میں تو یہ نہیں ہوتا, فلاں چیمبر میں تو ہمیں یہ نہیں پوچھتے, ٹی ڈی اے پی میں تو ہمیں یہ نہیں بتاتے, سمیٹا میں ہمیں یہ نہیں سمجھ لگتی. اس ٹائپ کی چیزیں پھر آنی شروع ہو جاتی ہیں نا جب آپ ان سے بات کرتے ہیں. تو اس پہ پھر ہمیں نے یہ ریئلائز کیا کہ چونکہ یہ ہر ایک کے پاس وہ اپرچونیٹی نہیں ہے کہ آگے اس کی ٹیمیں کام کریں, تو پھر اس کا مطلب عورت نے خود ہی کام کرنا ہے, تو یہ آبسٹیکل ہر خاتون کو ملیں گے. جب یہ مجھے پکا ہو گیا یقین کہ یہ ایک آبسٹیکل خواتین کو ملتا ہے, تو دیٹ از واٹ موٹیویٹڈ می کہ اب ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے جس میں فلیکسیبلٹی ہو, ہر طرح کی خاتون آ سکے, ہر طرح کے اس کا مسئلہ حل ہو سکے, اور اس کو اپناپن نظر آئے اس جگہ پر. وی بوسٹ اباؤٹ دا چیمبر آف ویمن کہ ہم اس میں ایک اپنائیت دیتے ہیں, ایک اپناپن دیتے ہیں. ویمن وین دے کم دے آر سیٹسفائڈ, دے آر ہیپی, اینڈ دے فیل کہ جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کام کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی فیلنگ ہے جن کو ہوتی ہے, جس سے وہ موٹیویٹ بہت ہوتی ہیں. اور ہم نے اچھے ریزلٹس بھی بنائے ہیں. ہماری اس وقت 4,500 ممبر ہیں, اور دے آر آل دے اسپیک ہائیلی آف دا چیمبر. دیٹ از دا مین تھنگ کہ آپ اس کے بارے میں بات کیسے کر رہے ہو. اچھا, تو دے ڈونٹ ہیو اینی لائک گرج, کوئی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی انوائڈ نہیں ہے. یہ نہیں کہتی جی میرا کام اس نے کیا, اس کا کام کر دیا, یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ رپورٹ آ رہی ہے. اچھا, انٹرنیشنل بھی آپ کو اپریشیٹ اس کے بارے میں کیا گیا پاکستان؟ ہاں جی, انٹرنیشنلی اپریسیشن تو ہمیں بہت پہلے مل گئی تھی, بلکہ ہمارے ملک نے ہمیں بعد میں اپریشیٹ کیا ہے. ہمیں تو یہ اپریسیشن ملی تھی یونائٹیڈ نیشن سے, ہمارے لیسنس سے بھی 2005 یا 6 میں ملی تھی. لیسنس مجھے ملا تھا 2008 میں. اچھا, 2002 میں ہم نے شروع کیا تھا محنت یہ کرنی. 2005 میں ہمیں یونائٹیڈ نیشن نے ریکگنائز کیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. 2008 میں ہمیں پاکستان نے لائسنس دیا تھا. ریکگنائز تو ہم ابھی بھی بس مردوں کا حکومت ہے بھائی, کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ریکگنائز. یعنی آپ نے مردوں کے معاشرے میں اپنی عورت ہونے کے ناطے ایک الگ پہچان بنائی. لیکن ابھی ہمیں جو ہوتی نا کہ جیسے بہت آؤ بھگت ہماری ہو ویمن چیمبر کی, وہ مرد حضرات ابھی بہت کھلے دل کے نہیں ہیں اس میں. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں, اچھے بھی ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, لیکن ہر کوئی ایسے کھلے دل کا نہیں ہے کہ اوپن آرمس کے ساتھ ہمیں ہیلپ کرے, ہمیں ویلکم کرے, ہمیں بتائے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں اس کے مسئلے اس کے حل بتائے. ایسا نہیں ہے. آپ کو ہر وقت ایک ہمیں کوشش ہی کرنی پڑتی ہے کہ ہماری سن لو بات. یعنی کہ ابھی بھی آپ لوگ اپنا آپ منوا رہے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں. دیکھیے اٹ آل ڈپینڈس. ہمارا جی مجھے میرے ممبرس کیا کہتے ہیں کہ آپ جائیے نا ڈاکٹر شیلا, پھر تو کام ہو ہی جاتا ہے. ہم جائیں تو کام ایسے ہونا چاہیے. دیکھو بات تو کرائٹیریا انہوں نے یہ بنایا ہے. اب میرا کام اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایک تو میں ان کے لیول پر آ جاتی ہوں ایز این انڈسٹریلسٹ, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیول ہے بیوی کا ہمارا, مطلب ان کے ساتھ تو ہم مطلب دے فیل they say کہ they feel nice کہ جی when they're talking to me because they think کہ ہم ایک ہی لیول پر ہیں. لیکن باقی خواتین کو اپنے لیول کا ہی نہیں سمجھتے. یہ بہت ایک غلط بات ہے. کوئی لیول پیسے سے کسی کا نہیں ہوتا, کوئی لیول کام سے نہیں ہوتا. ایک خاتون ایک کام کری, اس کا ایک لیول ہے, اس کو ریکگنائز نہیں ملتی, اس کو ریکگنیشن نہیں ملتی. یہ بھی ہماری خواتین فیل کرتی ہیں کہ آپ جاتی ہیں تو کام ہو جاتا ہے, ہم جاتے ہیں تو ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے. یس دے رائٹ, میں اور تم نہ ہو, سسٹم ہو کہ سب کے لیے برابر. ٹھیک, آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد عورت ہمارے ملک میں نہیں ہے. آپ مردوں کے معاشرے میں عورت ہونے کے ناطے اپنی ایک الگ پہچان بنا رہی ہیں. ابھی یہاں ہمارا ملک ابھی تک بہت اچھا ہے ہمارا ملک, لیکن ابھی تک وہ جو ہے نا ایک کانسیپٹ اور ابھی تک ڈیولپ 100% ہیلپ کرنا پسند کر رہے ہوتے, لیکن یہ ان کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ برابر کے لیول پہ. وہی میں نے آپ سے بات کی کہ چیف ایگزیکٹو کی سیٹس پہ ہمیں بہت کم خواتین آتی, جانے نہیں دیتے. آپ کی زندگی میں سب سے ایسا کوئی فخر کا لمحہ جو آپ سمجھتی ہوں کہ واقعی وہ آپ کی زندگی
اچھا ماشاءاللہ 4 kids. ٹھیک. وہ تو ایک رول ہے مدر کا, تو آپ رول یعنی ایز اے فیملی وومن آپ اس کو سب سے زیادہ مدر کا تو آپ رول انجوائے آپ کر ہی نہیں سکتے بیچارے نا. مدر ہے, کمپیریزن نہیں کسی چیز سے, there is no comparison. گرینڈ مدر ہے, مدر ہے, وہ تو ایک بہت, وہ تو ایک ہے نا ٹاپ. اس کے بعد then I enjoy my role as a wife and I enjoy a role as a consultant nutrition. اچھا زندگی کا آپ کا ایسا موومنٹ جو آپ جب ہیلتھ کا ایلیمنٹ آ جائے نا, ہاں I enjoy that. صحیح ہو گیا. اچھا نہیں, اس میں میں آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ زندگی کا آپ کا ایسا کون سا لمحہ تھا جو آپ نے کہا کہ واقعی یہ میری بہت فخر کا لمحہ تھا, کوئی ایسی موومنٹ؟ فخر کا لمحہ I think I would say کہ جی ہم ایکیڈیمیکلی ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں خود بھی, اور ہم پروموٹ بھی بہت کرتے ہیں. تو فخر کا لمحہ میرے لیے تھرو آؤٹ زندگی وہی رہا ہے جب میرے بچے مطلب میری خواہش کے مطابق وہ ڈگریز لے لی تھی انہوں نے. دیٹ واز لائک دے آر آل ہائی اچیورز. اور جب وہ ڈگریز لے کر آتے تھے تو مجھے ماما یہ آپ کو بہت شوق ہے, آپ یہ ڈگری رکھ لیں. یعنی آپ کو اپنی ڈگری سے اتنا وہ پراؤڈ نہیں فیل ہوتا تھا جب بچے آپ کے آتے تھے اور آپ کی جو محنت واقعی آپ نے کہا کہ یہ پرنگ لے گئی, اور وہ یہی کہتے تھے آپ یہ ڈگری آپ کے کمرے میں لگا, یہ آپ کو شوق تھا. ٹھیک ہو گیا. This was like obviously this. اچھا کوئی ریگریٹ ہو آپ کی زندگی میں جو آپ نے کہا کہ کاش اگر ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا, مطلب کس طریقے سے زیادہ بہتر چیز ہوتی, کوئی زندگی میں کوئی ایسا پچھتاوا؟ ہمارا ایسا کوئی نہیں, ریگریٹس کوئی نہیں ہے. ریگریٹس کا جھوٹ. یعنی اپنی زندگی میں اتنی محنت کر لی کہ آپ نے کوئی ریگریٹ رہنے نہیں دیا. جی ناظرین آپ نے enjoying. اچھا I mean I'm very happy ماشاءاللہ. صحیح. جی ناظرین آپ نے شیلا جاوید اکرم کی باتیں سنی, ان کی کامیابی کی کہانی سنی, اور ان کی باتوں سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کون سی ایسی بات ہے جو انسان چاہے تو نہیں کر سکتا. آئندہ پروگرام میں کسی اور کامیاب شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان امارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.